محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سنیں گے. پیارے بچوں، حضرت علی ہمارے چوتھے نمبر کے خلیفہ ہیں. یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور دوسری کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں. تو ان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیا کیا بچوں؟ کہ یہ خلیفہ بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور آپ کے بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو طالب، یعنی ان کا پورا نام ہوا علی ابن ابو طالب. ابو طالب کا اصل نام جو تھا وہ عبد مناف تھا، لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی سنا ہے کہ پہلے کے لوگ اکثر و بیشتر اپنی کنیت سے مشہور ہوتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پیارے بچوں، ان کا لقب حیدر تھا، اور ان کی کنیت ابو تراب تھی. ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے اے مٹی والے. تو اب آگے ہم سنیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کی کنیت انہیں کب اور کیوں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے والد یعنی ابو طالب دونوں کیا تھے؟ اللہ کے رسول کے والد عبداللہ اور ابو طالب سگے بھائی تھے. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ ابو طالب کو کہا کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے. پیارے بچوں، اس وقت ہمارے نبی کی عمر 8 سال تھی. بہت چھوٹی عمر میں وہ کس کے زیر سایہ آ گئے؟ اپنے چاچا ابو طالب کے. ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے. ان کے بھی بہت سارے بچے تھے، لیکن اپنے اتنے سارے بچے ہونے کے باوجود وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے پلیٹ دیتے کھانے کے لیے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور نہ وہ بلکہ ان کی بیوی یعنی حضرت علی کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے بہت محبت کرتی تھی، جو کہ آپ کی چچی ہے. وہ کہتی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں خود اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی تھی، تیل ڈالتی تھی، حالانکہ میرے پاس وقت بہت کم ہوتا. پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ میرے چچا کے اوپر اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے چچا کی بکریاں چرانے لے جاتے ہیں، تجارت میں آپ کی مدد کرتے ہیں تاکہ آپ کے چچا پہ زیادہ بوجھ نہ آئے. پیارے بچوں، انہوں نے اتنی محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ بھی اپنے چچا اور چاچی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. یہاں تک کہ جب آپ کے چچا دنیا سے چلے گئے تو اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ سال کون سا سال ہے؟ عام الحزن ہے. آپ کے لیے بہت تکلیف دہ وہ وقت تھا جب آپ کے چچا دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی طرح آپ کی چاچی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کا انتقال مدینہ میں ہوا تھا. آپ کو اپنی چچی سے بہت محبت تھی. آپ نے ان کے لیے جو کفن تھا وہ اپنا کپڑا بھیجا، اپنی قمیض بھیجی کہ کفن کے طور پر میرے کپڑے کو استعمال کرو. پیارے بچوں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہستی کتنی بامبارک ہو گئی جنہیں کفن کس کا ملا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض ملی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھوائی. اور جب قبر کھودا گیا ان کی چاچی کا تو اللہ کے رسول نے کہا پہلے مردے کو اس میں نہ ڈالا جائے، بلکہ اللہ کے رسول خود ان کی قبر میں لیٹیں اور بہت تھوڑی دیر تک لیٹے رہیں تاکہ قبر کیا بن جائے؟ بامبارک بن جائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قبر میں تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد پھر کیا کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اپنی چاچی کو مٹی کے آغوش میں سلا دیا۔ پیارے بچوں، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کتنا زیادہ محبت اپنے چاچا اور چاچی سے کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کسی چاچا اور چاچی سے اتنی محبت ہوگی تو اس کی اولاد سے محبت بھی اور بڑھ جائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور حضرت علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کے چچا اتنے سارے بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں کر پا رہے ہیں، بہت پیسے سے پریشان ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے چچا سے کہا کہ علی کی ذمہ داری آپ مجھے دے دیجیے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگے اور پرورش پانے لگے۔ پیارے بچوں، ہم یہ جانتے ہی ہیں کہ جب اسلام کا آغاز ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پھیلایا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے بچے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ تقریباً ان کی عمر جو ہے وہ 10 سال تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ کو بتایا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس سے اسلام وقتاً فوقتاً کیا ہے، لوگ قبول کر رہے تھے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بچوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کبھی اٹھ رہے ہیں، کبھی جھک رہے ہیں، کبھی زمین پہ لیٹ جا رہے ہیں، یعنی سجدہ کر رہے ہیں۔ جب ان دونوں کی نماز ختم ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ عمل پسندیدہ نماز ہے، اور اگر ہمیں سر کسی کے سامنے جھکانا ہے تو صرف وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سامنے جھکانا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ بچہ جو اس وقت بہت چھوٹی عمر کا تھا، تقریباً 10 سال تھا، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ جیسا آپ کر رہے ہیں ویسا ہی مجھے بھی کرنا ہے، جس رب پر آپ ایمان لائے ہیں اس رب پر میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، اسی وقت انہوں نے کیا پڑھ لیا؟ کلمہ توحید پڑھ لیا۔ ایک چھوٹے بچے کا اتنی جلدی فیصلہ کرنا بغیر ماں باپ سے پوچھیں، یہ بات گواہی دیتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی بہت بہادر تھے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھنے لگے۔ ایک مرتبہ وہ گھاٹی میں چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے کہ انہیں ان کے والد ابو طالب نے دیکھ لیا اور پوچھا کہ علی، یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی اٹھ رہے ہو، کبھی بیٹھ رہے ہو، کبھی لیٹ رہے ہو۔ تو حضرت علی نے بھی انہیں وہی بتایا جو الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ تو پیارے بچوں، ابو طالب نے اسلام تو نہیں قبول کیا، لیکن کیا کہا کہ محمد جو بات بتاتے ہیں تم اس پر عمل کرتے رہو، کیونکہ وہ بہت بہترین انسان ہیں۔ پیارے بچوں، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم عمر سے ہی کیا ہوئے، اسلام میں کی خدمت میں لگ گئے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے بچوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی کہ آپ کیا کیجئے، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ سے، جو وہ کفر کر رہے ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ سے کیا کیجئے، اللہ کے ڈرائیے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں تم سے پوچھے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ اپنے رشتہ داروں کو بلایا، ان کی دعوت کی۔ تقریباً ان کی رشتہ داروں کی جو تعداد تھی وہ 40 کے قریب تھی۔ جب تمام لوگ کھانا کھا چکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جگہ جمع کیا اور کہا کہ میں تمہیں ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس بتوں کی پوجاؤں کو چھوڑ دو، یہ خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ پیارے بچوں، اس وقت بہت سے رشتہ دار اللہ کے رسول کو برا بھلا کہنے لگے، کوئی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لایا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے کھڑے ہوئے اور کیا کہا کہ میں تمام لوگوں میں سب سے کم عمر ہوں اور آج میں بیمار بھی ہوں، دیکھنے میں لگتا ہے کہ میں بہت دبلا پتلا ہوں، میری
پیر کیا ہے پتلے ہیں اور میری آنکھیں کیا ہے آئی ہوئی ہیں۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی بچوں، لیکن میں کیا کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرات مندی اور بہادری کو پیش کر رہا ہے کہ تمام، اب وہ تو ایمان لا چکے تھے لیکن وہ کیا تھی، تنہائی میں ایمان لائے تھے، لیکن آپ کیسے ایمان لا رہے، وہ سب کے سامنے علی الاعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اندر بہت بہادری کا جذبہ رکھا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر جو جذبہ اللہ نے رکھا ہے ہم اسے کیا کریں، بیدار کریں۔ بچوں، یہ جو آپ لوگوں کے لیے جو سیرت شروع کی گئی ہے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ اس چیز سے واقف ہو جائیں کہ آپ قوم کے کیا ہے، ایک بہترین ستارے ہیں۔ اگر آپ روشن ہو جائیں گے تو ہماری قوم بھی کیا ہوگی، بہت بہترین طریقے سے روشن ہو سکتی ہے۔ پیارے بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرات اور بہادری کے تو بہت سارے کارنامے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہجرت کے بارے میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب مکہ کی سرزمین کیا کر رہی ہے، تمہیں وہاں کے لوگ تمہیں بہت ستا رہے ہیں، تم ہجرت کر جاؤ۔ تو پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کی، لیکن ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کیا تھے، امانت دار تھے، امین تھے۔ لوگ اپنے سامان آپ کے پاس لا کے رکھتے تھے کہ آپ کیا کریں گے، ان کی سامانوں کی حفاظت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے نبی کے پاس وہ سامان موجود تھا، اگر اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے تو ان کا سامان اللہ کے رسول کے ساتھ چلے جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اے علی، میں ابو بکر کے ساتھ جاتا ہوں اور تم کیا کرو، میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ پیارے بچوں، اس وقت کا یہ وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے کس نے گھیر رکھا تھا؟ کفار قریش نے گھیر رکھا تھا، تاکہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وہ کیا کریں، آپ کو ختم کر دیں۔ پیارے بچوں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں کہنا، بستر پر لیٹنا، اللہ کے رسول اپنے بستر سے اٹھ گئے، حضرت علی بستر پر لیٹ گئے، اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی، جو یہ چادر میں اوڑھا ہوں، اس وقت اللہ کے رسول نے ایک حضرمی نامی چادر اوڑھی تھی۔ پیارے بچوں، اللہ کے رسول کی چادر کو اس وقت حضرمی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کیا تھی، ہری کلر کی تھی اور اس پر جگہ جگہ لائن بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ علی، میری چادر تم اوڑھ لو، تاکہ تم اگر کہیں ایسے لیٹے رہو گے تو لوگ کیا کریں گے، جان جائیں گے کہ آپ سے ایسا موجود نہیں ہے۔ پیارے بچوں، حضرت علی نے بغیر چون چرا کیے فوراً چادر اوڑھ لی۔ یہ بہنوں اگر چادر نہ اوڑھتے تو کیا ہوتا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آپ سے سمجھنے یہ تو علی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو یہ بات بتانا تھا لوگوں کو، کہ ان کو یہ بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تاکہ وہ کیا کرے، یہاں سے آسانی سے نکل سکیں۔ اس وقت حضرت علی کو اپنی جان کا خوف نہیں ہوا کہ لوگ انہیں ماریں گے، بلکہ ان کو تو صرف ان کے اندر بہادری اتنی تھی کہ اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ وہ چادر اوڑھ کے بچوں لیٹ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے سے نکل گئے، لیکن لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، کیونکہ جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو اللہ خود ان کی مدد کرتا ہے۔ پیارے بچوں، جب تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ان کو ہوش آیا اور انہوں نے کمرے میں اندر جھانکا تو انہیں کیا نظر آیا، ایک شخص لیٹا ہوا ہے جو چادر اوڑھے ہیں، تو انہوں کو لگا کہ آپ سے ہم لیٹے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، اسی طرح رات گزرتی گئی اور جب صبح طلوع ہوئی اور وہ لوگ آئے اور چادر کو ہٹا کے دیکھا تو وہاں کون موجود تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے بچوں، ان لوگوں کو اتنا وہ ہوا کہ محمد کہاں گئے، تو اور انہوں نے انہیں مارا اور پیٹا، لیکن پیارے بچوں حضرت علی نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ آپ سے سم یہاں سے چلے گئے مدینہ، کیونکہ اگر وہ بتا دیتے تو وہ لوگ فوراً کیا ہوتے ہیں، آپ سے سم کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، کتنے وہ بہادر تھے کہ جان پر بنی تھی ان کی نا، لوگوں نے، دشمنوں نے گھیر رکھا تھا، ہر ایک کے ہاتھوں میں تلوار تھی، ہو سکتا ہے تو ڈائریکٹ وار کرتا وہ مر بھی سکتے تھے، لیکن اپنی جان سے محبت نہیں تھی، انہیں کس سے محبت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیارے بچوں، جب لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، وہ 3 دن تک مکہ میں رہے، اور جو اللہ کے رسول نے ان کو ذمہ داری سونپی گئی تھی امانتوں کا پاس کہ لوگوں کو کیا کریں، ان کی امانتیں ان تک پہنچا دیں،
3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانتیں تھے لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ تیسرے دن بعد وہ مکہ سے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، اور اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پاس پیر میں جوتی بھی نہیں تھی۔ مکہ سے مدینہ کا سفر انہوں نے بغیر جوتیوں کے کیا، یہاں تک کہ مدینہ پہنچے تک ان کے پیر کیا کرے تھے، جگہ سے پھٹ گئے تھے، خون روا ہو گئے تھے۔ پیارے بچوں، یہ ایک بہادر بچے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہیں۔ تو ایسی ہی بہادری اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں بھی پیدا فرمائیں، اور تاکہ دین کی ہم کیا کریں، خدمت کر سکیں۔ انشاءاللہ مدینہ جانے کے بعد انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے ہم اگلی مرتبہ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔